دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑی ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات محترم، اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ ہفتہ جو گزرا بہت ہی نہایت ہی عظیم ہفتہ تھا، جس میں ایک ذات بابرکات جس کو دنیا تارک السلطنت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بہت ہی آن بان شان کے ساتھ کشوشہ مقدسہ کی سرزمین پر منایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ تاج الاولیاء تاج الفضول حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ناگپور شریف کی سرزمین پر اچھے سے منایا گیا۔ میں اس ہفتہ جو اللہ والوں کا ذکر ہے جس کے تعلق سے میں نے ذکر کیا، ایک ذات بابرکات حضرت سید علی میرا داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک ذات بابرکات ہے جس کو دنیا شہنشاہ صورت حضرت سیدنا خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے۔ اور اللہ والوں کا ذکر تو کوئی یہ نہیں کہ ہر دن اللہ والوں کا ذکر ہے، مگر کچھ ایسے اللہ والے ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جس کی وجہ سے ان کا ذکر پاک بہت ہی اچھے طریقے سے منایا بھی جاتا ہے۔ ورنہ اللہ والے کچھ ایسے ہیں کہ بہت معدوم ہیں، بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ وہ کتنی بڑی پائی کی شخصیت ہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی ترقی کر لے، چاہے بڑا پیسے والا ہو جائے، مالدار ہو جائے، چاہے غریب طبقے کا ہو جائے، کہیں اور کم مسکین ہو جائے، ہر شخص کے درمیان ہر چیز کے لیے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خوف ضرور ہوتا ہے۔ مسکین ہے تو اپنے اوپر والے سے، پیسے والے سے ڈرتا ہے، پیسہ والا ہے تو اپنے امیر لوگوں سے، اس سے زیادہ جو مالدار ہے اس سے ڈرا کرتا ہے۔ یعنی ہر انسان ہر چیز کچھ نہ کچھ خوف زیادہ ہے۔ جانور ہے تو کسی اور سے خوف زیادہ ہے کہ اس سے بڑا جانور جو اس کو نقصان پہنچائے اس سے خوف زیادہ ہے۔ یعنی کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں، کوئی چیز ایسا نہیں جو کسی اور چیز سے خوف زدہ نہ ہو۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں جو پیڑ لٹکے ہوئے لگے ہوئے ہیں، پیڑ بھی خوف زدہ ہے، وہ کسی بس انتظار اس کا بھی یہ رہتا ہے کہ کوئی کلہاڑی والا میرے پاس آ کر مجھ کو زمین پہ نہ ڈال دے، اس کو بھی خوف رہا کرتا ہے۔ یہ روزانہ جو ہرے ہرے پتے آپ کو دیکھتے ہیں کہ پیڑ پہ لگے ہوئے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا ہوا کا جھونکا نہ چلے کہ مجھ کو زمین پر آنا پڑے۔ ہر چیز کے اندر خوف ہوا کرتا ہے، صرف ایک ذات وہ اللہ والوں کی ہے جس کو کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اپنا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کے اندر اس کے اندر خوف نہیں ہوا کرتا، اور جس کے اندر اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے پھر وہ کسی چیز سے ڈرا نہیں کرتا ہے، کسی چیز کا خوف اور کسی چیز کا غم اس کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے سیدنا غوث اعظم شاہ جینا شاہ بغداد کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت غوث اعظم بغداد شریف جانے کے لیے جب راستے پہ نکلے نا تو ماں نے 40 اشرفیاں دیا، واقعہ بہت مشہور ہے۔ 40 اشرفیاں دیا، بچپنے کا زمانہ ہے، اور ماں نے سل دیا، ایک نصیحت کی تھی، بیٹا کسی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ یہ جملہ یاد رکھو، کسی حال میں جھوٹ مت بولنا، چاہے کوئی بھی پریشانی آئے، بیٹا کسی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ چلا تھا، آگے سے چلا تھا، آگے بڑھا تو ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ ڈالا تھا۔ ایک شخص آیا تھا، کہا کہ ایک ڈاکو میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا ایبا کے نیچے بغل میں سلی ہوئی ہے۔ کہا کہ سو ڈاکو سمجھا کہ مذاق کر رہا ہوگا، کیونکہ معاملات یہ تھا کہ سب لوگ چاہے کتنی بھی بڑی نصیحت ہو، کتنے بڑے لوگ اس سے وعدہ کر لے، لیکن جب بات جان پر آتی ہے تو لوگ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ جھوٹ اس وقت بول دیا کرتے ہیں کہ معاملات یہ ہے کہ اب جان جانے کا خوف ہے، لیکن غوث اعظم فرماتے نہیں، میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیہ ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا صدری کے نیچے بغل میں سلی ہوئی ہے۔ ڈاکو سوچا مذاق کر رہا ہوگا، دوسرا آیا، جواب یہی ملا۔ بات کرتے کرتے ڈاکو کے سردار تک خبر پہنچی نا، تو سردار نے بلایا، بلانے کے بعد کہا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سوال کو دہرایا گیا۔ کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے، 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہ صدری کے نیچے بغل میں سلی ہوئی ہے۔ کہا جب ادھیڑا گیا تو واقعی 40 دینار موجود تھا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹے میں ڈاکو ہوں، رہزن ہوں، مجھ سے مال لوگ چھپایا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس رہتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں، نہیں تو بولتے ہی ہے، لیکن تو نے ایسا معاملات کیوں کیا؟ تو نے مجھ سے میرے پاس سچ کیوں بولا؟ غوث اعظم کے بچپنے کا زمانہ ہے، جملہ سنو، عرض کرتے ہیں کہ جب میں چلا تھا نا تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کسی حال میں جھوٹ مت بولنا،
بیٹا کسی حال میں جھوٹ مت بولنا، میں یہ 40 اشرفیوں کی وجہ سے میں اپنے ماں کے فرمان کو نہیں بدل سکتا، میں اپنے ماں کے فرمان کو نہیں ٹال سکتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ کہا تھا، تو نے ایک ماں سے وعدہ کیا ہے اور اس ماں کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تو اپنے جان کی پرواہ نہیں کیا۔ میں نہ جانے جب روز ازل سے رب نے پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد کا دنیا میں یہ میں وعدہ کر کے آیا تھا، مولا جب میں دنیا میں جاؤں گا نا تیری بندگی کروں گا، تیری پرستش کروں گا، تیرے فرمان پر عمل کروں گا۔ نہ جانے میں کتنے پروردگار کے فرمان کو ٹالا ہے۔ اے بچے، تیرے ہاتھ پر گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے جو کام میں نے کیا ہے آج کے بعد دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ ایک نہیں تھے، دو نہیں تھے، 40 ڈاکو تھے، سب نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کیا۔ تاریخ کے اوراق میں ہے، غوث اعظم کا بچپنا ہے، غوث اعظم کے بچپنے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا ہے۔ اللہ نے تمام کو ولی کامل بنا دیا ہے، تمام کو اپنے وقت کا ولی بنا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ دنیا دار کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب دنیا دار کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ اس کو بڑے مقام پر فائز کر دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا مقام ہے۔ یہ مقام کسی کو ایسے نہیں ملا کرتا۔ ہم عیش و عشرت کی بستر پر زندگی گزار کر اچھی نیند اور کھراٹے لے کر ہم سوچے کہ ہمیں اللہ مل جائے تو پھر اللہ ملنے والا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ کہنے سے نہ اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک ذات بابرکات گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی ذات وہ ہے جس نے تارک السلطنت، جس نے اپنے سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ دو بادشاہ، دو اللہ کے بڑے ولی ایسے ہیں جس نے سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ ایک کی ذات بابرکات کا نام سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس پاک 28 محرم الحرام کو ہوا۔ ایک ذات بابرکات جس کو دنیا حضرت ابراہیم بن ادھم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ابراہیم بن ادھم کون ہے؟ اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے پائے پر فائز ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مگر اپنے محل میں جب اللہ کی عبادت کر رہے نا تو اچانک کسی کے چلنے کی آواز آئی تو حضرت ابراہیم بن ادھم دیکھا ہے کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں، میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، میں اپنی اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ پر حیران تھا حضرت ابراہیم بن ادھم، کہتے نادان تجھے پتہ نہیں ہے یہ ایسا دربار ہے، یہ ایسا محل ہے جہاں پرندہ بھی میرے اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، تیرا اونٹ کہاں سے ملے گا؟ اگر اونٹ کو تلاش کرنا ہے تو کسی جنگل میں چلے جاؤ، کسی صحرا میں چلے جاؤ، کسی بیابان میں چلے جاؤ، یہاں تیرا اونٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا وہ شخص عرض کرتا ہے، اے ابراہیم بن ادھم، جب مجھ کو اس بستر، اس محل پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو اس محل پہ آپ کو اللہ کیسے ملے گا؟ اتنا کہنا تھا، دل پر اثر کیا ہے۔ رات کے وقت تنہائی کا عالم تھا، حضرت ابراہیم بن ادھم نے تخت کو ٹھوکر مارا ہے، اپنے چادر کو اوڑھا ہے، اوڑھنے کے بعد نکل گیا۔ صبح کے وقت رعایا پریشان ہو گیا، اللہ اکبر، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں گزر گئے، کہاں چلے گئے؟ سب تلاش میں لگ گئی۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا حضرت ابراہیم بن ادھم ایک دریا کے کنارے اپنے سوئی اور دھاگے سے کچھ سل رہے ہیں۔ بادشاہ گیا، وزیر گیا ہے، قدموں پہ گر گیا، حضور سب بے قرار ہے، آپ کے بادشاہت کے سب منتظر ہے، سب حیران و پریشان ہے، آپ چلے بادشاہت کے تخت کو سنبھالے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ اللہ اکبر، حضور معاملات کیا ہے، اب جانے سے انکار کر دیتے ہیں، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم ہے کہ جانے کو تیار نہیں ہے، جانے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر، جانے کے لیے میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس جو سوئی تھی جس سے سل رہے تھے نا، وہ لوہے کی سوئی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس کو دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد کہا کہ اللہ اکبر، مچھلیوں سے کہا، اے مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں، میری سوئی کو مجھے واپس کر دو۔ کہا تاریخ کے اوراق میں ہے، سمندر میں نہ جانے کتنی مچھلیاں اپنے نوک میں، اپنی زبان میں سونے کی سوئی کو لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میری سوئی جو میں نے پھینکا ہے اسے لے کر آؤ۔ ایک مچھلی گئی ہے اور جا کے اس سوئی کو واپس کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں، بتا وہ حکومت بہتر تھا کہ یہ حکومت بہتر ہے؟ جب سے میں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے، اللہ نے پورے کائنات کے لیے مجھے ہر چیز کو میرے طرف مائل کر دیا ہے۔ آج سمندر کی مچھلیاں میری باتیں سن رہی ہے، آج پرندے بھی میری باتیں سنا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کے راستے پر نکل جاتا ہے، اللہ تمام مخلوقات کو ان کے طرف مسخر کر دیا کرتا ہے۔
اللہ اکبر آج دنیا کا حال کیا ہے، ماہر جتنا بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنا بڑا عالم دین کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنا بڑا رئیس اعظم کیوں نہ ہو جائے، ہر انسان اس کے فیور میں نہیں رہا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے مخالف ضرور ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ اگر ہے تو کوئی نہ کوئی رعایا ایسے ہے جو بادشاہ کی برائی کرتا ہے، مالدار اگر ہے تو کوئی برائی کرتا ہے، مگر اللہ والوں کا مقام اللہ اتنا بڑھا دیا کرتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے آستانے پر حاضری دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر آج چلے جاؤ ناگپور کی سرزمین پر، آج چلے جاؤ اجمیر کی سرزمین پر، آج چلے جاؤ محبوب الہی کی درگاہ پر، آپ اپنوں سے زیادہ غیروں کی تعداد ملے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، تمام مخلوقات کے دل میں اللہ اس کی محبت کو پیدا کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کے تمام مخلوقات کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اسی بد دلی کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی ہے جس کو دنیا حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین کون ہے جس کو دنیا محبوب الہی کہتے ہیں؟ کوئی اللہ کا محبوب ایسے نہیں ہوا کرتا ہے، جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر محبوب بنا دیا کرتا ہے۔ ایک ذات بابرکات کا نام محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے، ایک کا ذات بابرکات کا نام محبوب الہی ہے، ایک کا نام محبوب باری جس کو دنیا حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احمد آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ اکبر محبوب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی میں حضرت محبوب الہی اس وقت کے دور میں ہے جب بادشاہ تغلق، جب اس زمانے کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، نام غیاث الدین تھا، لیکن اللہ والوں کا دربار وہ دربار ہوا کرتا ہے جب اپنے بیگانے حاضری دیا کرتے ہیں، امیر غریب سب حاضری دیا کرتے ہیں۔ بادشاہ غیاث الدین تغلق کو معاملات یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ حضرت محبوب الہی کے دربار میں روزانہ بھیڑ لگی رہتی ہے، اب یہ بادشاہ ہونے کے باوجود اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، یہ سوچا کہ کسی طرح دلی کی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ آپ نے وہ مقولہ تو بہت سنا ہوگا، ابھی دلی بہت دور ہے، ہنوز دلی دورست، ابھی دلی بہت دور ہے، یہ جملہ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے معاملات جب سامنے آتے ہیں نا تو پھر یہ تک محاورہ بولا جاتا ہے دلی بہت دور ہے۔ یہ دلی بہت دور کا معاملہ کہاں سے آیا؟ فرماتے وہی محبوب الہی خواجہ نظام الدین ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین سے جب بادشاہ غیاث الدین تغلق جب معاملات یہ تھا کہ آپ کو دلی سے کیسے نکالا جائے، اگر میں نکالوں تو پھر معاملات یہ ہوگا اختلافات بڑھ جائے گا، لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوگی، لوگوں کے اندر معاملات اختلافات فساد برپا ہو جائے گا۔ اتفاق سے یہ بنگال کی سرزمین پر جب فساد پھیلا تھا، وہی بادشاہ تغلق غیاث الدین تغلق گیا تھا، وہاں فتح کرنے کے بعد جب واپس آیا تو دلی کے باہر اپنا خیمہ لگایا۔ خیمہ لگانے کے بعد اب دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی طرح حضرت نظام الدین محبوب الہی کو دلی سے دور کر دیا جائے، مگر اسے کیا پتا تھا جو اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کر چلتا ہے، کسی دنیا والے کی مجال نہیں ہے کہ پھر اس کو الگ کر دیا جائے۔ بادشاہ تغلق نے اپنے وزیر کو بھیجا اور کہا محبوب الہی خواجہ نظام الدین سے کہہ دو کہ ابھی غیاث الدین نے بنگال کو فتح کر کے آیا ہے، اور اگر تو خیریت چاہتا ہے تو فوراً دلی کو چھوڑ دیا جائے۔ دلی کے قلعے کے دلی سے باہر اس نے خیمہ لگایا، ابھی دلی کے اندر پرویش نہیں کیا، ابھی دلی کے اندر انٹری نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اللہ جب بادشاہ کا وزیر گیا ہے اور بڑی آن بان کا شان کے ساتھ محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ اے محبوب الہی نظام الدین، میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ دلی کو چھوڑ دو، ورنہ اگر دلی کے اندر میرے بادشاہ نے پرویش کر دیا، میرے دلی کے اندر میرے بادشاہ سلامت آئے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کو ذلیل و خوار کر کے نکالا جائے گا۔ اللہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ٹینشن میں آ جاتا، کوئی دوسرا ہوتا تو پریشانی میں آ جاتا، مگر جو اللہ کا محبوبین ہو جاتا ہے وہ مسکرا دیا کرتا ہے۔ حضرت محبوب الہی مسکرائے اور یہ جملہ فرمایا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے۔ اتنا کہنا تھا تاریخ کے اوراق میں ہے۔ وہی غیاث الدین تغلق اپنے خیمے کے اوپر چڑھا تھا، ٹہلنے کے لیے چڑھا، پیر پھسلا تھا، زمین پہ گرا اور گر کر فوراً رکا، یعنی فوراً گرنا تھا، یعنی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ معاملات کیا تھا کہ اللہ والوں سے ٹکرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ والی یہ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کر چلا کرتے ہیں۔ بادشاہ تغلق بنگال تو فتح کر کے آیا تھا، مگر خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ دلی بہت دور ہے، یعنی تو دلی تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور وہی ہوا کہ وہ دلی تک پہنچ بھی نہ سکا۔ یہ اللہ والوں کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی معاملات کو آپ کو میں آگے بڑھاؤں، اللہ والوں کے معاملات کیا ہے؟ جب کوئی اللہ
اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کے چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے دل میں اس کے دل کو مسخر کر دیا کرتا ہے۔ اسی ذات بابرکات میں سے ایک ذات بابرکات جس کو حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کون خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے؟ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے، آپ ہم سے زیادہ ان کے دربار میں حاضری دیے ہوں گے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پر ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا۔ جب 4 ماہ کی مدت ہوئی نا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا۔ باپ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگ کے لیے گئے، ایک جنگ کے لیے گئے تو شہادت کا جام نوش فرمائے۔ اللہ بچہ ہے، 4 مہینے کا بچہ ہے، ایک جو اپنے حضرت بادشاہ پردہ پوش رحمت اللہ علیہ اپنے خادم سے فرمایا، خادم کا نام حضرت حسین عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے فرمایا کہ جاؤ میرے بچے کی پرورش کرو۔ حضرت حسین عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ کئی سال کئی دن کے مدت کے بعد آخر جھوپڑی میں حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ کو ملا ہے، گودی میں لیے جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں رکھنے کے بعد اب تلاش کر رہے ہیں۔ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، اور ادھر سے بعد خاطف غیبی سے حضرت خواجہ بادشاہ پرداپوش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی پرورش کیا کرنا، میرے بیٹے کی پرورش کیا کرو، اچھی طرح سے ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کیا کرو۔ حضرات محترم جب یہ ہوا، وہ جنگل میں رکھنے کے بعد دائیا ڈھونڈنے لگی، کہا کہیں سے مل جائے تو اس بچے کی پرورش کیسے ہو جائے، اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا تو پھر زندہ کیسے رہے گا۔ تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر گیا مگر کوئی دائی نہ ملی۔ اتفاق سے جب لوٹے نا تو جنگل میں رکھے ہوئے تھے حضرت جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ، بچپنے کا زمانہ ہے، قریب گئے تو کیا دیکھا، کچھ جانور آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ حضرت حسین عطا رحمت اللہ علیہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو تکلیف پہنچائے۔ قریب گیا تو کیا دیکھا، ایک ہرنی ہے جو جمال الدین دانا کو دودھ پلا رہی ہے، اللہ دودھ پلا رہی ہے۔ اور حضرت خواجہ سید جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ جب تک پرورش نہ پائے، روز ہرنی آتی تھی آپ کو دودھ پلا دیا کرتی تھی، روز دودھ پلا دیا کرتی تھی، وہی پرورش پاتے گئے۔ اللہ انسانوں سے تعلق ختم ہو گیا، آپ شہروں میں نہیں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ چند مدت کے بعد جب آخری وقت حضرت حسین عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بس جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہو، حضرات آج ہمارے درمیان سے لوگ رخصت ہوتے جا رہے ہیں مگر کبھی ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس وقت کی پرواہ نہیں ہے جب قبر کی تنہائی میں تجھے رکھ دیا جاتا ہے، نہ تیرا باپ تیرے ساتھ ہوتا ہے، نہ تیری ماں تیرے ساتھ ہوتی ہے، نہ تیرے اقربا تیرے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت تنہا تجھے جانا پڑتا ہے، بتا اس وقت تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت حسین عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب آخری وقت آیا نا، حضرت سید جمال الدین دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور عرض کرنے لگا، بیٹا میرا اب آخری وقت آ چکا ہے، میں چند نصیحتیں تجھے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحتیں یہ ہے بیٹا کہ یہ وقت ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ مہمان ہے، کوئی آتا مہمان بن کے آتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں نا، سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ نصیحت کر رہے ہیں اے لوگوں، اپنی نصیحت اور یہ چیز کو گریبان میں تھام کر دیکھو، دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک مہمان خانہ ہے، کوئی آتا ہے، کوئی مہمان بن کے رہتا ہے، کوئی رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان آتے ہیں، ہم نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا، اپنے ساتھ جو کھیلنے والا بولنے والا ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، کبھی ہم نے پرواہ کیا آج ہم جس کے جنازے کو لے کر چل رہے ہیں کل اس ہمارے جنازے کو بھی کوئی لے کر چلے گا، کل ہمارے سامنے سے کوئی ہمارے سامنے سے رخصت ہو رہا ہے، کل ہم کو کسی کے کاندھے پر رخصت ہونا پڑے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہم کو چھوڑ کر جانا ہے، جب کوئی تمہارا سہارا نہ ہوگا، تمہارا باپ تمہارا سہارا نہ بنے گا، تمہاری ماں تمہارے سہارا نہ بنے گی، بتا اس وقت قبر کی تنہائی میں تجھے رکھا جائے گا، منکر نکیر سوال و جواب کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بتا اس وقت تیرا مددگار، تیرا حامی کوئی نہیں ہے، تیرے کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت تیرا نام اعمال تیرے سامنے رکھا دیا جائے گا۔ بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، بتا تو نے کتنے روزے رکھے ہیں، بتا تو نے کتنے حج و زکات دیے ہیں، تیرا نام اعمال تیرے سامنے جب رکھ دیا جائے گا، بتا اس وقت تو کیا کرے گا؟ ہمارے نام اعمال کا دفتر تو یہ ہے کہ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدے کے لیے انسان جس سجدے کا محتاج تو کل قیامت
کے دل میں ہوگا، کل قبر کی منزل پہ ہوگا، ایک سجدے کے لیے تو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اے انسان اس کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ آج ہم نمازوں سے دور ہو گئے، روزے سے دور ہو گئے، آج ہمارے پاس باپ کا سہارا بھی موجود ہے، ماں کا سہارا بھی موجود ہے، پرورش کر کے ہم کو بڑا بھی کر دیا ہے، ہم کو چلنے کا ڈھنگ بھی بتا دیا، کھانے کا طریقہ بھی سکھا دیا، مگر پھر بھی اس رب کا ناشکر گزار بندہ بن کے بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں یاد رکھو، جب تمہارا کوئی حال دل پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ قبر کی منزل پہ جب تیرا اعمال تیرے سامنے ہوگا، اس وقت تو پوچھے گا میں نے دنیا میں جا کر کیا کیا تھا؟ اے مولا 60 سالہ زندگی تو نے دیا تھا، 40 سالہ زندگی تو نے دیا تھا، 80 سالہ زندگی دیا تھا، مگر ایک اعمال تو میں نے بہتر نہ کر پایا۔ مولا اس وقت تیرے سامنے جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا، باپ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا، بچہ کو جب پرورش پانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت ماں کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، مگر جب ماں کا بھی سایہ اٹھ جائے پھر اس بچے کی بچنے کا امکان بہت کم ہوا کرتا ہے۔ مگر اللہ جس کو پرورش کرنا چاہتا ہے، جس کو بڑے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے، اور حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے والا کہاں ہے؟ بخارا شہر کے پاس ایک قصبہ ہے، وہاں پیدا ہونے والا، مگر آج شہنشاہ صورت بنا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو رب اللہ اس کے رسول کے مشن کو لے کر چلتا ہے، اللہ تمام لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیا کرتا ہے، تمام لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اسی ہندوستان کی جب حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ سورت تشریف لے کر آئے نا، تو سورت بہت پسند آیا۔ وجہ کیا تھی کہ سورت اس وقت وہ جگہ تھا جہاں سے حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں سے سب جہاں پانی کے جہاز پر سوار ہو کر اس وقت سب سفر کیا کرتے تھے حج کے لیے۔ وہ جگہ بہت پسند آیا، اور پسند آنے کے بعد رہے فرماتے آپ کا سفر ہوا برہان پور کی سرزمین پر۔ برہان پور کی سرزمین پر بادشاہ اکبر کا بیٹا، اس کا بیٹا جب انتقال ہو گیا نا، تو دعا کے لیے آئے تو آپ کی گود میں تیمور کو سر رکھ دیا گیا۔ اللہ اللہ باپ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا کہ حضور میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا دیکھا، باپ کے غم کو دیکھا نا تو رہا نہیں گیا، ہاتھ پھیرا تو بچہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ اللہ والوں کی ذات ہے، جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو وہ کر دیا کرتا ہے کہ ہاتھ رکھتے ہی فوراً بچہ زندہ ہو گیا۔ حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ سورت تشریف لے کر آئی، طبیعت ناساز ہو گئی، اور طبیعت ناساز ہو گئی نا تو فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دار فانی سے سفر کے مہینے میں رخصت ہو گئی۔ 5 سفر المظفر کو آپ کا وصال باکمال ہوا، اور جب وصال باکمال ہوا تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اتنی بارش ہوئی تھی جب آپ کو دفن کر دیا گیا، اتنی بارش ہوئی کہ قبر کا نام و نشان مٹ چکا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت کا مزار کہاں ہے، حضرت کا قبر انور کہاں ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ حضرات اتفاق سے بات کیا ہے، حضرت سید جمال الدین دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور نشاندہی بتایا، فنا نشاندہی ہے، کھودا گیا تو نشان میں موجود نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن خواب میں تشریف لے کر آئے کہ جب تم نے کھودا تھا اس وقت میں اپنے قبر انور پہ موجود نہیں تھا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری تھی۔ اللہ اللہ، پھر آپ کھودا جائے، کھودا گیا تو آپ کے مزار اقدس میں موجود تھے، آپ کے مزار اقدس کو بنایا گیا۔ پتہ یہ چلا اللہ والے ہیں جو زمین کے اوپر بھی زندہ رہا کرتے ہیں، زمین کے اندر بھی زندہ کرتے رہا کرتے ہیں۔ تبھی تو شاعر فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ مومن مرتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے پروردگار ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مسیدہ، تم اگر بلند قلعے میں بھی بند ہو جاؤ نا، آج کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ اللہ اگر میں فنا جگہ جاتا تو موت نہیں آتی، اگر میں سفر نہ کرتا تو موت نہیں آتی۔ لوگوں تم اگر بلند قلعے میں بھی جا کر چھپ جاؤ نا، موت تجھے وہاں کر بھی آ کر رہے گی۔ اسی لیے موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، اسی لیے موت آنے سے پہلے موت کی تیاریاں کرو، اپنے نماز روزوں سے اپنے پیشانیوں کو، اپنے قلوب کو سجانے کی کوشش کرو۔ وقت بہت مختصر ہے، ہم جس زندگی کو سوچ رہے ہیں کہ ابھی میرے 10 سالہ زندگی باقی ہے، کسی نے اتنا جانا نہیں کہ کتنی سال مدت باقی ہے۔ آپ نے سوچا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر، ابھی تو ہم جوان ہوئے ہیں، ابھی جوانی ڈھلے گی، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، بڑھاپا آنے کے بعد پھر ہم بستر پر جائیں گے۔ نہیں، اللہ نے اگر آپ کی زندگی کو 60 سالہ لکھا ہے تو 60 سالے میں 30 سالہ زندگی گزر چکی ہے، کسی کی 60 سالہ زندگی گزر چکی ہے۔ عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر تو گھٹ جایا کرتی
کرتی ہے، اسی لیے آپ مرنے سے پہلے موت کی تیاریاں کیا کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہا کرو، کیونکہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہنا یہ ہمارے لیے ہے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے، ورنہ کوئی اعمال ہمارا نہیں ایسا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہے مولا ہمیں بخش دے، کوئی اعمال تو ہمارے پاس دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، فقط اللہ والوں کا سہارا ہے، ان سے محبت کا سہارا ہے کہ کل قیامت کے دن پروردگار فرمائے گا تو دنیا میں کیا لے کر آیا ہے، بس یہی ہے کہ اللہ والوں کی محبت اپنے دل میں لے کر آئے ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بتا دیا جائے موت کب آئے گی؟ میرے سرکار فرماتے ہو صحابی رسول موت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتا تو نے موت کی کیا تیاریاں کی ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، کوئی آج کا کوئی نزدی نہیں ہے، کوئی آج کا بے نمازی نہیں ہے، وہ صحابی رسول جس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی رسول مٹھی پر اللہ کی راہ میں جو خیرات کرے اور کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی ہیرے اللہ کی راہ میں خیرات کرے پھر بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب وہ صحابی رسول ہے، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہے، مگر میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی یہ بتا کل قیامت کے دن کے لیے تو نے تیاریاں کیا کی ہے؟ اللہ اکبر، سب چیز موجود ہے، بتا تو نے اپنے بخشش کا سامان کسے بنایا ہے؟ کل قیامت کے دن اپنے پرسان حال کس کو بنایا ہے؟ وہ صحابی رسول ہے، اگر ہم آج اور ہمر ہوتے تو کہتے میں نمازوں پر نماز پڑھا ہے، گھٹے پر گھٹے بنایا ہے، روزے پر روزہ رکھا ہے، صرف رمضان کا نہیں بلکہ اور بھی نوافل روزے رکھے ہیں اور بھی سنت روزے رکھے نہیں۔ وہ صحابی رسول ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اپنے بخشش کا سامان نہ نمازوں کو بنایا ہے، نہ روزوں کو بنایا ہے، نہ حج و زکوٰۃ کو بنایا ہے، یا رسول اللہ اگر کل قیامت کے دن اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے تو فقط آپ کی محبت کو بنایا ہے، آپ کی الفت کو بنایا ہے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور میرے صحابی پھر لوگوں کو بتا دیا جائے جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے کل بروز حشر اس کا اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ والوں سے محبت ہے، غوث اعظم سے محبت کرنے والے، غریب نواز سے محبت کرنے والے، مخدوم علاء الحق پنڈوی سے محبت کرنے والے، مخدوم سمنا سے محبت کرنے والے، بابا تاج الدین سے محبت کرنے والے، خواجہ دانا سے محبت کرنے والے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور کل قیامت کا دن ہوگا سرکار پوچھیں گے کیا لے کر آیا ہے؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ آپ کے ولیوں کی محبت سینے میں بسا کر لایا ہو، آپ کے اولیاء کاملین کی محبت اپنے دلوں میں بسا کر لے کے آیا ہو، بس یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو مولا اولیاء کاملین سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔